آیا یہ ہے سورہ مبارکہ نساء میں آیہ نمبر 65 اسی مقام پر بدری کے لیے نازل ہوا تھا. یہ بدری نے کیا کیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا تھا. تو اس طرح کلی طور پر کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ بدری جو مرضی کریں. اب ملاحظہ کریں آپ کے اپنے علماء نے اس کے متعلق کیا فرمایا. مسلم کے شرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض الجزء السابع باب وجوب اتباعی. اچھی طرح سے دیکھ لو جاوید اللہ، یہ بدری ہے. قرآن نے کہا کہ یہ بدری کافر ہے، ان کے اپنے علماء نے کہا یہ بدری صحابی کافر ہے. فی صبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاذى، یہ صحابی بدری جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. والاحتمال للجفا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جفا کو برداشت کیا. ویجب التأسی به على ما تقدم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کی اتباع کرنی چاہیے. ومثل هذا لو صدر اليوم من احد في حق النبي صلى الله عليه وآله من تهمته في الحكم ورميه فيه بالهواء والميل لكان كفرا. جاوید اللہ، یہی بات جو صحابی نے کیا تھا آج اگر کسی مسلمان سے صادر ہو جائے اس کا قتل واجب ہے. اس کا کیا واجب ہے؟ قتل واجب ہو جاتا ہے. قتل واجب ہے، قتل. لكنه كان اول الاسلام يؤلف ويدفع بالتي احسن. وہ صحابی بھی واجب القتل تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمتی کو برداشت کرتے تھے کیونکہ اول اسلام تھا. وكان يصبر للمنافقين ومن في قلبه مرض على اكثر من هذا التصريح والتعريض. اور مسلمانوں اور منافقین کے اس سے زیادہ بے حرمتیوں کو وہ برداشت کرتے تھے اور فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ. اور لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جاوید اللہ، آپ نے کہا نا کہ بدری جو مرضی کریں. ہاں کیا ہے؟ ہاں الحمدللہ، بدری جو مرضی کریں. قرآن کہتا ہے بدری نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غضب کا اظہار کیا اس کے فیصلے پر. قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون. قرآن نے فرمان دیا کہ یہ شخص ایمان کے دائرے سے نکل گیا حالانکہ وہ بدری تھا. تو پتہ چلا وہ جو حدیث لے کے آئے نا وہ قرآن کے خلاف ہے. وہ حدیث جو آپ لے کے آئے ہیں وہ قرآن، کیونکہ قرآن میں تو یہ کہ بدری کافر بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو نہیں کہ بدری مرتد بھی ہو جائے، دین میں بدعتیں بھی داخل کرے، اس کو چھٹی ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اب جواب دے دو. اب مت بولنا میرے بیچ میں. سامعین الحمدللہ، میں نے تم سے کہا ابھی اصول بھی بتایا میں نے قرآن سنت کی، اور الحمدللہ یہ ہر بات میں بخاری مسلم کا پیش کرتے ہیں. اور جیسے بخاری مسلم کے خلاف بات آتی ہے تو یہ برقع اتار لیتے ہیں بخاری مسلم کا. نہیں تو کہتے ہیں بخاری مسلم لکھا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام مرتد ہوئے، مسلم میں لکھا ہوا ہے. بخاری میں لکھا ہوا ہے ان کی خلافت غلط ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ بولتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی خلافت غلط تھی، میں آپ کی سنت پر عمل نہیں کروں گا پہلے خلیفہ کی. یہ ساری باتیں بخاری مسلم سے لاتے ہیں. جیسے بخاری مسلم میں ان کے خلاف آتی بات یہ فوراً برقع اتار دیتے ہیں بخاری مسلم کا، اور دعویٰ ان کا کیا ہے تمہاری کتب سے ثابت کروں گا. اب یہ الفاظ لائیں، وہی کسے کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں اللہ کے فرمان کو، رسول کے فرمان کو. میں نے وہی بتائی الحمدللہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ملو ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو. اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر یہ بدری صحابی ہے. اب جب ہم کسی ایمان کے کفر کی بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اللہ کے غیب پر، الحمدللہ کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کیا عمل کریں گے بدری صحابی، اور پھر اللہ کے رسول سے کلوا رہا اللہ کہ تم جو چاہے عمل کرو تمہیں بخش دیا گیا. تو جس کبھی بھی کسی چیز کو منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کو ناسخ بولا جاتا ہے پہلے. جیسے اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ ہم تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ تم چاہتے ہو قبلہ چینج ہو جائے تو ہم تمہارا منہ ادھر ہی کرتے ہیں جدھر تم چاہتے ہو، یعنی کہ قبلہ چینج ہوا. تو وہ چینج اس میں ذکر ہے کہ پہلے بیت المقدس تھا اب بیت الحرام ہو گیا. لفظ اس میں نص موجود ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی اللہ فرماتا قرآن کے اندر کہ شراب کی حالت میں نماز قائم نہ کرو، جب نشے کی حالت میں نماز قائم نہ کرو. پھر آیا کہ مطلقاً حرام ہو گئی. تو پہلے جائز تھی پھر حرام ہوئی، لیکن واضح ہے. اسی طرح سے الفاظ بدری دکھائیں گے کہ پہلے اللہ نے بدری صحابہ کرام کے متعلق یہ فرما چکا اللہ کہ تم جو چاہے عمل کرو، لیکن فلاں فلاں شخص ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں اس میں نہیں. ایسے الفاظ دکھائے جائیں گے. کسی ایمان کے کفر کی بات چل رہی ہے، منسوخ ایسے ہوتی کوئی چیز کہ بدری صحابی جنتی ہے، ان کو اللہ نے جنتی کہا ہے. اللہ نے کہا کہ جو چاہے عمل کرو ان سے،
لیکن اب میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث ہم مانتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ اب حدیث ایسی آ جائے دوسری الحمدللہ کہ میں نے انہیں جنتی کہا تھا، اللہ کے رسول ہی فرمائیں گے، اللہ کے رسول کی بات اللہ کے رسول ہی منسوخ کریں گے، کوئی اور منسوخ نہیں کر سکتا کہ اللہ یاری آ کے بیٹھ کے کہہ دے کہ میاں اس سے مطلب یہ نکل رہا ہے، اس سے مطلب یہ نکل رہا ہے، نام ہی نہیں ہے، صراحت ہی نہیں ہے۔ جاوید اللہ صاحب، آپ نے میری بات کا بالکل جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا، میرا ٹائم ہے، مجھے بولے تو میرا جواب دے دو نا، میں اصول قائم کر رہا ہوں، میرا جواب دے دو۔ جو بدری اس کے متعلق آیا نازل ہوا کہ یہ مومن نہیں ہے، اس کے متعلق کیا کہو گے؟ یہ آیت بدری سے آپ نازل ہوئی، قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، اللہ کے رسول سے فرمان دکھاؤ۔ یہ میں نے حدیث آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں نے جو پڑھا ہے نہیں آئی سمجھ، رسول اللہ فرمان دکھاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیتا ہوں بھائی یہ بدری سے آدمی کو جہنم میں کہا اللہ نے، یہ الفاظ دکھاؤ، جو آپ بول رہے ہو وہ بتاؤ نا اللہ کے رسول سے، آپ نبی تھوڑی ہیں جو آپ کی بات مان لیں گے۔ ابھی جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، کیا دکھایا بھائی صاحب اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو نہیں آ رہی، دکھاؤ اللہ کے رسول کے الفاظ کہ بدری سے پہ نازل ہوئی ہے۔ او بھائی رسول کے فرمان میں اور قرآن کا، اب سن لو نا جاوید اللہ، آپ دکھائیے نا، آپ نے شاید سنا نہیں، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، آپ نے اب توجہ کریں نا، توجہ کریں جاوید صاحب، توجہ کریں، سن تو چیلنج کر رہا ہے او بھائی بس میں دکھانے لگا ہوں، سن لو اچھی طرح سے، میں ایک دفعہ دکھایا ہے، دکھا کب رہا ہے، دوبارہ دکھاتا ہوں، خاموش ہو جاؤ، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، اوکے سن لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور اللہ کے فرمان میں فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے اللہ قرآن میں کہے، پلیز خاموش ہو جاؤ نا جاوید اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور قرآن میں فرق نہیں ہے، چاہے اللہ قرآن میں کہے چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سن لو نا بھائی، فرق ہے، دونوں پہ ایمان واجب ہے۔ اب سن لو پلیز، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ترجمہ حماد صاحب کا، جلد نمبر 3 ہے، میں نے پہلے عربی بخاری دکھا دی، شاید اس کو سمجھ نہیں آئی، دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ بخاری ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 142، اچھی طرح سے دیکھو، اچھی طرح سے دیکھو، حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت ہے، وہ حضرت زبیر ابن عوام سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک انصاری بدری سے قد شہد بدرہ، دیکھو بدری تھا، حدیث نمبر دکھا دیتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2708، ایک انصاری بدری سے حرہ کے برساتی نالے کے متعلق جھگڑا ہوا، جس سے وہ دونوں اپنی زمینوں کو پانی پلایا کرتے تھے، وہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم زمین سیراب کر کے پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو، اس سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے انصاری غضبناک ہو کر کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے، آپ نے جو فیصلہ سنا ہے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے سنا ہے، پھوپھی زاد ہے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا، اے زبیر تم اپنی زمین کو سیراب کرو، پھر پانی کو روکے رکھو حتیٰ کہ وہ منڈیر تک چڑھ جائے۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دیا، قبل ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں حضرت زبیر اور انصاری دونوں کی رعایت تھی، پھر جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر ابن عوام کو قانون کے مطابق ان کا پورا حق دلایا۔ اچھا، یہ جب آپ نے سنا نا تو اسی حدیث میں ہے کہ یہ آیا بھی اسی وقت نازل ہوا ہے، آیا ملاحظہ کریں، اس نے اسی میں دیکھیں، اسی میں ہے کہ آیا پھر قال عروہ قال زبیر واللہ ما احسب هذه الآية نزلت الا في ذلك، حضرت عروہ زبیر نے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے خیال کے مطابق یہ آیت کریمہ اسی جھگڑے کے متعلق نازل ہوئی، مجھے تیرے رب کی قسم، ہاں تو صحابی جھوٹ کہہ رہا، خاموش ہو جاؤ، میرے خیال میں یہ آیا اسی وقت نازل ہوئی ہے، اور سن لو، ما احسب، پڑھنے دو، ما احسب، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ آیت صرف اس کے علاوہ کہیں اور اللہ نے تجھے
تیری ذلت پٹی کروائی میرے سے آج. خاموش ہو جاؤ, حدیث پڑھنے دو, آیا پڑھنے دو, آیا پڑھنے دو, پھر کہہ دینا. میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. واللہ ما احسب, اہل سنت کا پڑھ دوں, اہل سنت پڑھ دوں, اہل سنت جماعت سے ہوں. بھائی صاحب بات کرنے دو پلیز, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں, آپ سن لیں, آپ سننے دو نا. آیا تو پڑھنے دے, آیا پڑھنے دو. خیال تیرا خیال چلا. بھائی صاحب ان کو میوٹ کر دیں جب تک یہ میں اپنی بات کامل کر دوں. واللہ ما احسب, اللہ کی قسم میں حساب نہیں کرتا کہ یہ آیت سوائے اس کے ہاں کہیں اور نازل ہوئی ہو. ایک صحابی قسم کا کے کہتا ہے کہ میں حساب نہیں کرتا کہ یہ آیت کہیں اور نازل ہوا ہو. یہ خود عروہ, یہ زبیر ابن عوام اسی روایت کا شاہد ہے اور اسی روایت کو اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ آیت کہیں اور نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں خیال کا, یہ جو ہے خیال کا مذاق اڑا رہا ہے, اسی منازل ہوئے. مجھے تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے تاکہ ان کو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے سے دل و جان سے تسلیم نہ کریں. یہ یہاں پہ عروہ قسم کا کے کہتا ہے یہ آیا یہیں پہ نازل ہوا ہے, تو آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا ملاحظہ کریں اب مسلم والے روایت کا. مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. اب مسلم کو دیکھیں, مسلم کے الفاظ. آپ خیال کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, وہ آپ کی اپنی بے خیالی کی دلیل ہے. صحیح مسلم میں یہ اس طرح ہے کہ یہ آیا, یہ مسلم کی حدیث نمبر 2357 ہے. قال الزبیر واللہ انی لاحسب, اللہ کی قسم میں حساب کرتا ہوں, ان الآیت نزلت فی ذلک, آیا یہیں پہ نازل ہوئی ہے. فلا وربک لا یؤمنون, اللہ کی قسم یہ شخص مسلمان نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک شخص بدری بھی ہے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ آیا نازل کرتا ہے کہ میں قسم کا کے کہتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. دیکھو یہ صحیح مسلم کی شرح دیکھو, جاوید اللہ, یہ مسلم کی ترجمہ ہے. اب وحید اللہ کس کا ہے؟ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ. باب وجوب اتباع ہی. اچھا اس میں زبیر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں قسم خدا کی کہ یہ آیت اسی باب میں اتری. فلا وربک لا یؤمنون, میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم یہ آیت اسی باب میں اتری ہے. اب دیکھو جاوید اللہ, آپ تو نہیں مانیں گے نا. آپ نے ارتداد قبول کر لی کہ خلفائے ثلاثہ مرتد ہیں. آپ نے قبول کی کہ ان کی خلافت بغیر نص کیا. آپ نے قبول کی جو خلیفہ منصوص ہے وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. آپ صرف اتنی بات آپ لے کے آئے کہ وہ ان کو معافی ہے کہ وہ جو مرضی کریں. بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں وہ جو مرضی کریں, اس حدیث کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ آپ کے اپنی بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے کہ ایک صحابی بدری تھا, اس کے متعلق اس نے صرف غصے کا اظہار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر. تو اللہ نے آیا نازل کی کہ اللہ کی قسم ان لوگوں کی ایمان ہی نہیں ہے, یہ مسلمان ہی نہیں ہے. سی ہے. اب آپ جواب دے دیں بھائی, اس کو انمیوٹ کر دیں. بدتمیزی کرو گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ نے ادب سے بات کرنا ہے. انمیوٹ کر دو ان کو. کیا جواب اب پتہ چلا نا, ادب سے بات کرو. دیکھیے اللہ فرماتا اللہ کے رسول کے بارے میں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو وہی جو بولتے ہیں, اللہ جو چاہتا ہے وہ بولتے ہیں. کسی صحابہ کرام کے لیے آیت نہیں آئی ہے, کسی خیال حجت نہیں ہے ہمارے لیے, کسی رائے حجت نہیں ہے, کسی کی رائے نہیں ہے. میں نے آپ کو اتنے ترجمے سکھائے, خاموش ہو جاؤ. یا رائے یہ حدیث آپ کے بخاری میں یا مسلم میں وہ قسم کا کے کہتا ہے کہ یہ آیا یہیں پہ نازل ہوا ہے, میں حساب ہی نہیں کرتا مگر یہ آیا یہیں پہ نازل ہوا ہے. آپ نے لفظ خیال کو پکڑ کے رکھا, لفظ خیال. خیال میں آپ عالم الغیب ہے کیا؟ آپ کی حدیث ہے, یا آپ کی حدیث ہے, زبیر نے روایت کیا ہے کہ یہ آیا یہاں قسم کا کے کہتا ہے یا یہاں پہ نازل ہوئی. اللہ ہی آپ ہے علم الغیب, دعویٰ کرو کون ہے علم الغیب, بیٹھا ہوں بولو. غیب کے کس نے یہاں پہ دعا کیا؟ چلنے بھائی یہ آدمی یہ بولنے گفتگو کے لائق نہیں ہے. اور علم غیب کا کس نے ادعا کیا؟ آپ نے کہا کہ آپ نے مان لیا کہ بھائی وہ ارتداد مان لی, جہنمی ارتداد آپ نے مان لی کہ انہوں نے ارتداد کا ارتکاب کیا, ٹھیک ہے نا.
خلافت ان کی منسوس نہیں ہے، خلافت علی علیہ السلام کی منسوس ہے. آپ کہتے ہیں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلی چھٹی دیا، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو. اس طرح نہیں ہے جو مرضی کرو، ہم نہیں مانتے جو مرضی کرو. اگر یہ حدیث ہے بھی اعملوا ما شئتم تو اس کے قیود ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی مرضی کرے انسان وہ جہنم نہیں جاتے. آپ یہ بدری صحابی کے متعلق میں نے حدیث دکھا دی آپ کو کہ آپ کے اپنے علماء نے کہا کہ یہ شخص اس نے جو کیا ہے اس کا جرم قتل بنتا تھا، کہ وہ قتل ہو مرتد ہو گیا تھا وہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا جفا برداشت کرتے تھے.